حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاوند سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو ڈر ہو گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ سے کروا دیتی ہوں۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو شراب پلائی۔ مکمل کہانی سننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھی۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل عثمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عسکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی بریخہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی پھل پڑے ہوتے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو بی بی مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑائی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ اس کا نام اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ وہ بھی بڑے نیکوکار پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں الیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاوند سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت میرے ہی ہاتھ میں رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کرنا جائز ہے؟ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ بڑھیا عورت آپ کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے یحییٰ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا ان کے والد جو کہ نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام وہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے دو انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایت کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت اللہ کے حکم سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو آپ کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر
موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چر گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔